زمین و آسمان نے اس پر گواہی دی کہ ابو بکر کا فیصلہ امت کے حق میں بالکل صحیح تھا. سارے فتنے دبا کے رکھ دیے ابو بکر جیسے نرم شخص نے, اور پھر اسی بنیاد پر آگے فارس اور ایران جیسی سپر پاور طاقتوں کو شکست دینے کی, ان کو مغلوب کرنے کی بنیاد پڑی ابو بکر صدیق کے زمانے میں, ان کے اس فیصلے کی وجہ سے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے, یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے. فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے, زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے. لوگ مرتد ہو رہے تھے, زور ردت کا ہٹایا زمانے سے ہٹایا کس نے. فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے, ابو بکر نے. کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے. سر فہرست اول نمبر پر اگر کسی کو رکھا جائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس لیے کسی کہنے والے نے کتنے پیارے جملے کہے ہیں, اصحاب رسول پاک کو حق نے کیا جگر دیا, اصحاب رسول پاک کو حق نے کیا جگر دیا, بہرحال بے دڑک سب نے اپنا مال و زر دیا. جب خرچ کرنے کی نوبت آئی ہر حال میں بے دھڑک سب نے اپنا مال و زر دیا. کہا اے لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے اگر جو کوئی بھی محمد کو معبود سمجھتا تھا اور محمد کی پوجا اور عبادت کرتا تھا تو یہ اعلان سن لے محمد کے سب سے قریبی ساتھی ابو بکر کی زبان سے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے, محمد اس دنیا سے چلے گئے. لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی وصاحبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں اور پیغمبروں کے علاوہ بھی جو اللہ کے نیک بندے اور انسان ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے, ذکر خیر کیا ہے, اور اس لیے کیا ہے کہ لوگ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں, ان کی زندگی کو اپنائیں, ان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اپنی زندگی میں اتاریں. قرآن کریم میں کئی ایسے نیک بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی قوموں کے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. وہ بہت مشہور واقعہ ہے, آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 آدمی تھے, سفر پہ نکلے اور سفر کے دوران آندھی اور طوفان کا سامنا ہوا, بارش ہونے لگی. اس سے بچنے کے لیے پہاڑ کے اندر ایک غار تھی, گفا تھی, اس میں وہ چھپ گئے. اندر چھپنا تھا کہ اوپر سے ایک بڑی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے منہ کو بند کر دیا. پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی بچانے والا ہے نہیں, تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں. تو پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ, میں نے ایک مزدور کو مزدوری پہ رکھا تھا, اس نے کچھ کام کیا, کام کرنے کے بعد مزدوری نہیں لی اور چلا گیا, تو اس کی جو مزدوری تھی وہ میں نے انویسٹ کر دی, آگے لگا دی, اور اس کے بعد بہت سارا مال اس کا بنا. کئی سالوں کے بعد وہ مزدور واپس آیا تو میں نے صرف اتنی مزدوری واپس نہیں کی بلکہ جو جتنا مال بڑا تھا, گائے, بیل, جانور, غلام, وہ سب اس کو دے دیا. دوسرے نے کہا کہ اللہ, میرے رشتے میں کوئی عورت تھی, کزن, اس سے مجھے پیار تھا, محبت تھی, اور اس کو تنگی لاحق ہوئی, پیسوں کی ضرورت پڑی, وہ میرے پاس آئی,
میں نے اس کو پیسے دیے اس شرط پر کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، بدکاری کا ارادہ کرنا چاہا، لیکن عین موقع پر اللہ کا خوف یاد دلایا، اے اللہ تیرے خوف سے میں نے اس کے ساتھ گندگی نہیں کی، زنا نہیں کیا، اگر تیرے خوف سے اگر میں نے کیا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تیسرا آدمی جو تھا اس نے یہ کہا کہ اللہ میرے والدین تھے، میں سفر پہ نکلا، واپس آیا، رات ہو چکی تھی، والدین سو گئے تھے، میں نے جانوروں کا دودھ نکالا، بیوی بچوں کو بھی ضرورت تھی لیکن ان کو نہیں پلایا، اور رات بھر والدین کے سرہانے کھڑا رہا تجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ 3 لوگوں کا واقعہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ بیان فرمانے کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ گویا حضور علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو پاک دامنی اختیار کرنی ہے تو اس شخص کی طرح کرے جو اس غار میں چھپنے والے ایک شخص نے اختیار کی تھی۔ اگر کسی کو دیانت داری، امانت داری اختیار کرنی ہے تو اس سیٹھ کی طرح کرے جس نے مزدور کی مزدوری معمولی تھی لیکن اس کو انویسٹ کیا اور پھر اس پر جتنا مال تھا وہ سب اس کے حوالے کر دیا۔ اگر وہ کرنا چاہتا یہ کر سکتا ہے کہ ایک دن کی تمہاری مزدوری تھی لے کے چلے جاؤ، لیکن سارا مال جو اس سے بڑا تھا وہ دے دیا۔ امانت دار، دیانت دار بنو تو اس آدمی کی طرح بنو۔ اور کوئی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس طرح خدمت کرے جس طرح پچھلی قوموں کے اس آدمی نے کی۔ یہ نمونے کے طور پر حضور علیہ السلام اپنی امت کے سامنے رکھ رہے۔ یہ کیوں کہ نیک جو لوگ ہیں ان کی زندگی آئیڈیل زندگی ہوتی ہے، نمونے کی زندگی ہوتی ہے، ان کی خوبیوں کو اپنانا ہوتا ہے، اپنانے کی چیز ہوتی ہے، ان کو اپنانا چاہیے۔ تو نیک لوگوں کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے۔ اس امت کے ایک نیک آدمی کی وفات کا دن آج ہے۔ وفات کا دن یا ولادت کا دن منانا ایک الگ چیز ہے، اس سے ہو سکتا ہے ہم متفق نہ ہوں، لیکن ان کی وفات کے دن یا ولادت کے دن ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا تاکہ وہ خوبیاں ہم اپنانے والے بن جائیں، یہ ایک خیر کا اور بھلائی کا کام ہے۔ جس شخصیت کی آج وفات کا دن ہے وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، 22 جمادی الثانی۔ انبیاء کے بعد اس دھرتی پر اس سے بہتر کوئی شخص وجود میں نہیں آیا، اور وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے یار غار، رفیق مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی کن خوبیوں کا ذکر کیا جائے، کس کس فضیلت کو، کس کس امتیاز کو بیان کیا جائے، ان کی فضیلت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے الفاظ نکلے ہیں، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرا خلیل اللہ ہے صرف۔ یہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا، ای الرجال احب الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص آپ کے نزدیک کون ہے؟ متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم کی، حضور نے فرمایا ابو بکر، سب سے زیادہ مجھے محبوب ابو بکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور آپ کے مناقب، آپ کی خوبیوں میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جتنی زیادہ تعریف ابو بکر کی ہے، مدح کی ہے، کسی اور کی خوبیاں نہیں بیان کی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا، اپنی معیت، اپنی رفاقت، اپنے ساتھ، اپنی صحبت میں اور اپنے مال میں
سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا وہ ابو بکر ہے، اور اگر میں کسی کو اپنا جگری یار بناتا اللہ کے علاوہ تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے، اور ابو بکر سے جو رشتہ وہ اسلام کا، بھائی چارگی کا اور محبت کا رشتہ کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے آپ کی تعریف میں کہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف میں، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا، صحابہ کے مجمع سے کہا تھا، اے لوگو ابو بکر وہ شخصیت ہے اللہ نے جب مجھے نبی بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے اور سب سے پہلا پیغام میں نے توحید کا تمہارے سامنے رکھا ہے، تم سب نے کہا تھا تم جھوٹے ہو، لیکن ابو بکر وہ واحد شخصیت ہے جس نے کہا تھا صدقتا، اے محمد آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور نہ صرف میری تصدیق کی، میری سچائی کو ثابت کیا، بلکہ زندگی بھر اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے اور اپنے مال کے ذریعے سے میرے ساتھ ہمدردی کرتے رہے۔ ابو بکر وہ شخصیت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام بھی ان کا مقروض ہے، محمد بھی ان کا مقروض ہے، دین اور شریعت بھی ان کی مقروض ہے۔ سب کا اگر قرض تھا، کسی کا احسان تھا، وہ چکا دیا گیا، وہ ادا کر دیا گیا ہے، لیکن ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ جن کے احسان کا بدلہ، جن کے قرض کا بدلہ کوئی نہیں چکا سکا ہے۔ حضور کے الفاظ ہیں، ما لأحد عندنا ید وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، جس کسی کا جو کچھ بھی احسان مجھ پر تھا، اللہ کے دین اور شریعت پر تھا، وہ چکا دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابو بکر کا احسان مجھ پر اور میرے دین پر، اللہ کے دین پر اتنا ہے کہ کوئی اس کو چکا نہیں سکے گا سوائے اللہ کے، اللہ ان کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے کبھی بھی مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا ہے جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبی صحابہ کے درمیان یہ تھی کہ عبادت، اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی یاد میں بے مثال تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس کسی بھی نیکی کے کام کو، اطاعت کے کام کو، عبادت کے کام کو لیں، ابو بکر ان میں سب سے آگے آپ کو نظر آئیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سب صحابہ خاموش تھے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ آج میں روزے سے ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کسی کے جنازے میں تم میں سے کون شریک ہوا ہے؟ جو موجود صحابہ تھے ان میں سے کسی نے شرکت نہیں کی تھی۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آج میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ حضور نے پھر پوچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی بیمار کی مزاج پرسی، بیمار پرسی اس کے حال احوال پوچھا، کسی نے پوچھا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں مسجد آ رہا تھا اور میرے سامنے یہ بات تھی کہ عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، تو میں نے راستہ بدل کے عبد الرحمن کے گھر کا راستہ پکڑا ہے اور ان کی مزاج پرسی کر کے، ان کے حال احوال دریافت کر کے میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ خوبیاں جس شخص کے اندر، یعنی یہ کام جو شخص ایک دن میں کر لے وہ پکا جنتی ہے، الا دخل الجنہ، گویا ابو بکر کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت ہے، آپ کی خوبی ہے، آپ کا امتیاز ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ان کو پکاریں گے کہ میرے سے اندر داخل ہو، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہوگی، یہ بات حاصل ہوگی۔ ابو بکر 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تم جنت میں داخل ہونا چاہو داخل ہو سکتے ہو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں 2 جوڑے خرچ کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو صدقہ کرے گا
تو جنت کا ایک گیٹ، ایک دروازہ باب الصدقہ ہے، وہ باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو نماز پڑھے گا، نماز کا عادی ہوگا، جنت کے ایک گیٹ پر لکھا باب الصلاۃ، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ جو روزہ کا عادی ہوگا تو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، جس نے جو نیکی کی اس نیکی والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، یا رسول اللہ جس کسی کو بھی کسی ایک دروازے سے جنت میں انٹری کا موقع مل گیا، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ کامیاب شخص ہے۔ لیکن آپ کی نگاہ میں حل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جنت کے 8 دروازوں سے جس کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نعم ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو وہ شخص ہوگا، جنت کے 8 دروازے تجھے بلا رہے ہوں گے اور 8 دروازے سے جنت میں داخلے کی اجازت تجھے ملے گی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی ہے، نیکیوں میں، عبادت میں، طاعت میں آگے بڑھنے والے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر کہنا پڑا مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، جب کبھی کوئی نیکی کا مقابلہ آیا، ریس کا مقابلہ آیا، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا، کسی بھی کے مقابلے میں آنے کا موقع آیا، جب بھی ایسا موقع آیا ہے ہم نے سوچا کہ آج ہم آگے نکل جائیں گے، لیکن ہم نے پایا ابو بکر سب سے آگے نکلنے والے تھے۔ ابو بکر کا مقابلہ ہم کسی بھی میدان میں نہیں کر سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے، صاحب الانفاق ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، 40,000 دینار، 40,000 دینار ان کی ملکیت تھی۔ ایک تو چاندی کا سکہ ہوتا ہے اس کو درہم کہتے ہیں، دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں 40,000 دینار ملکیت تھی، اربوں کی، لاکھوں اور اربوں کروڑوں کی تعداد میں آج کے روپے بنتے ہیں۔ 40,000 دینار ملکیت تھی۔ فَأَنفَقَهَا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ ساری ملکیت اللہ کے نبی پر لٹا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دی، اور 7 ایسے لوگوں کو اس مال میں سے خرید کر آزاد کیا ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کافر لوگ مکہ میں ان کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ظلم اور زیادتی کرتے تھے، ناروا سلوک کیا کرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کیوں ستا رہے ہو۔ کسی کے پیچھے قوم ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا کیوں ستا رہے ہو، لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اپنے خالص مال میں سے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بلال سیدنا، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سید ہیں، سردار ہیں، اور ہمارے ایک دوسرے سردار بلال کو انہوں نے آزاد کروایا۔ بلال کو آزاد کیا، کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ عامر ابن فہیرہ ایک غلام ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، خالص مال میں سے ان کو خریدا، ان کو آزاد کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد گزر رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک باندی تھی جو ایمان لے آئی تھی، زنیرہ نام تھا، اس کو پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھوئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے خالص مال میں سے اس کو خریدا، اس کو بھی آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے والد تھے قحافہ، ابو قحافہ عثمان نام تھا ان کا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے ابو بکر لوگ جو غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں نا، ایسے غلاموں کو چنتے ہیں، ایسے غلام باندیوں کو انتخاب کرتے ہیں جن کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے، جن کے پاس تجربہ ہوتا ہے، جو طاقت والے ہوتے ہیں، قوت والے ہوتے ہیں۔ خرید کر آزاد کرنے والے کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کو میں آزاد کر دوں گا، آزاد کر دینے کے بعد یہ میرے کام آئے گا،
اس امید کے ساتھ وہ غلاموں کو باندیوں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، اور تم جن غلام باندیوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو یہ کسی کام کے نہیں ہیں، کمزور ہیں، یہ تمہارے کیا کام آئیں گے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کسی کو قرض اس وقت دیتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی استھتی اچھی ہے، اس کی صورتحال اچھی ہے، یہ واپس بھی دے سکتا ہے، اور جب ہمیں موقع آئے گا تو یہ ہمیں بھی دے دے گا، ایسے آدمی کو دیتے ہیں بدلے کی توقع کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر کو ان کے والد نے کہا لوگ تو اس امید کے ساتھ غلام آزاد کرتے ہیں اور تمہارے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے ابا جان میں صرف اللہ کے یہاں بدلہ لینے کے لیے، میں صرف اللہ کے یہاں بدلہ لینے کے لیے یہ مال خرچ کر کے ان غلام باندیوں کو آزاد کر رہا ہوں۔ خرچ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ خوبی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، لیکن ان میں اگر سر فہرست اول نمبر پر اگر کسی کو رکھا جائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کتنے پیارے جملے کہے ہیں، اصحاب رسول پاک کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب رسول پاک کو حق نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دڑک سب نے اپنا مال و زر دیا۔ جب خرچ کرنے کی نوبت آئی ہر حال میں بے دھڑک سب نے اپنا مال و زر دیا، کسی نے ثلث دیا، کسی نے نصف گھر دیا، کوئی تہائی لے کے آیا، کوئی آدھا گھر، جو کچھ گھر میں آدھا تھا آدھا لا کر پیش کر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا سب لا کے دھر دیا۔ یہ اس موقع کا پس منظر ہے، شاعر نے بیان کیا ہے، جب ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ میں اعلان کیا بھائی ضرورت ہے، چندے کا اعلان کیا، اعلان فرمایا صحابہ میں سے جس کے پاس جو کچھ تھا لا کے رکھ دیا۔ یہ وہ موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال بہت تھا، گنجائش تھی، اور میں نے سوچا کہ آج میں اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اتنا دوں گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج موقع ہے۔ چنانچہ گھر کے اندر جتنا تھا اس کا آدھا گھر میں رکھا گھر کی ضروریات کے لیے، باقی آدھا لا کر اللہ کے نبی کے گھر میں اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا ما ابقیتا، عمر گھر میں کچھ رکھا ہے، باقی رکھا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ابقیت نصفہ، آدھا میں گھر کی ضرورت کے لیے رکھ کر آدھا آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا ہے، آدھا بھی بہت تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور گھر کے اندر ہاتھ سے یوں ہاتھ پھیر کر اگر سوئی بھی تھی نا گھر کی وہ بھی لا کر پیش کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا کر خدمت میں لا کر پیش کیا۔ حضور نے فرمایا ابا بکر ما بقیت لاہلک، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے لائے ہو، کیا چھوڑ کے باقی رکھ کے یہ لائے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا ابقیتہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو رکھ کے آیا ہوں، ان کو باقی رکھ کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس موقع پر، اور اسی موقع پر قرآن کی آیتیں اتری ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم کی آگ سے وہ شخص بچایا جائے گا جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مال اس لیے دیتا ہے، الذی یعطی مالہ، جو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ پاک صاف ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ دے رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر جو کچھ دے رہا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے، اور جب وہ ہمارے پاس پہنچے گا اتنا اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا کہ یرضا، وہ خوش ہو جائے گا۔ تمام علماء کا اتفاق ہے یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آیتیں اتری ہے، اللہ فرما رہے ابو بکر کو میرے پاس آنے تو دو، میں ان کو اتنا نوازوں گا کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی جو خصوصیت ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ صحابہ میں سے کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس کی 4 نسلوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا خاندان وہ خاندان ہے جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے والد عثمان نام تھا ابو قحافہ، وہ اخیر عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تو والد مومن ہیں، صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی مومن ہیں، صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں
عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر وہ بھی صحابی ہیں۔ چار نسلیں جن کی صحابی ہوں، اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہو، وہ صرف ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ امتیاز ہے، وہ خوبی ہے جس میں کوئی صحابی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے مزاج شناس، اللہ کے نبی کے مزاج کو جاننے والے، اللہ کے نبی کو سمجھنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، حضور کیا چاہتے ہیں، اس معاملے میں بھی صحابہ میں سے کوئی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خود صحابہ بھی کہتے، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بیان فرماتے ہوئے حضور کے آخری زندگی اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ بین الخلود فی الدنیا و بین ما عند اللہ۔ اے میرے صحابہ، اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، دو آپشن دیے ہیں، اس سے یہ کہا کہ میرے بندے یا تو دنیا اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی رونقیں اور دنیا کی چیزیں اختیار کر لو، ہماری طرف سے تمہارے لیے وہ ہے، اور یا پھر ہمارے پاس جو ہم نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ بیان فرمانے کے بعد کا فاختار ھذا العبد ما عند اللہ۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس بندے نے کون سی چیز اختیار کی؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کے یہاں ہے اس کو پسند فرمایا۔ صحابہ نے بات سنی، خاموش ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور آپ سے عمر میں 2 سال ہی کم تھے، بیٹھے تھے، ان کی بھی سفید داڑھی تھی، حضور کی بھی سفید داڑھی، تقریباً کچھ بال سفید آ چکے تھے، آخری عمر کی بات ہے۔ ابو بکر اپنے گھٹنوں پر اپنے ٹھڈی کا چہرے کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ابو بکر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ صحابہ نے تعجب سے کہا ارے اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی تو کسی بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے یہاں بلا لیا ہے، یہاں کی نعمتیں پاؤ یا پھر دنیا ہی میں رہو، آپ کو اختیار ہے، جو چاہو پسند کرو۔ اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو پسند کیا ہے، ایک عام بندے کی اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا کہ ابو بکر رو رہے ہیں تو ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وہ بندے تو آپ ہی ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان سے اب پردہ فرمانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا ابو بکر بالکل سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کو سمجھنا، کسی کی بات کو سمجھنا، مزاج کو پہچاننا، یہ صرف ابو بکر کی خصوصیت ہے صحابہ میں۔ وَأَفْهَمَ النَّاسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کو اس موقع پر حضرت ابو بکر نے کہا نُفَدِّيكَ بِأَرْوَاحِنَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری ساروں کی روحیں اور ہماری ساروں کی جانیں ہم آپ پر قربان کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ آپ ہمارے درمیان سے پردہ فرما جائیں۔ حضور نے اس تعلق کو دیکھتے ہوئے کہا تھا قسم بخدا اگر کسی کو جگری دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اس موقع پر بھی آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں تو بہت ساری ہیں، ان کے جو کارنامے حضور علیہ السلام کے بعد وہ مختصراً میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 چیزیں ایسی تھی کہ اس موقع پر اگر امت کو کوئی سنبھالتا نہیں تو امت کی گاڑی پٹری سے اتر جاتی، امت گمراہ ہو جاتی، اور دین اسلام میں جو آج مضبوطی ہے اور اتنی بڑی تعداد دین اسلام میں داخل ہے، اتنی بڑی تعداد داخل نہ ہوتی، امت گمراہ ہو جاتی۔ ایک وہ موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کی خبر کا واقعہ ایسا تھا کہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہوش و حواس گم تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری، بہادر، مضبوط اعصاب پٹھوں والا انسان، ایک بہت مضبوط انسان بھی اس موقع پر اپنا آپا کھو بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا تلوار لے کے، ننگی تلوار لے کے جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، محمد کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس موقع پر اور حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر بیٹھنے تو غصے سے ان کو چھوڑ دیا، منبر پر آئے، تقریر شروع کی، اور تقریر میں یہ قرآن کی آیت پڑھی اور پہلے تو یہ کہا اے لوگو،
اے لوگو من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، تم میں سے اگر جو کوئی بھی محمد کو معبود سمجھتا تھا اور محمد کی پوجا اور عبادت کرتا تھا تو یہ اعلان سن لے محمد کے سب سے قریبی ساتھی ابو بکر کی زبان سے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ تو اتنے ہوش آواز کیوں گم کر بیٹھے ہو، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ کیا محمد افئم ماتا و قتلا، کیا ان کی وفات ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم دین چھوڑ کر الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر نے اس موقع پر یہ قرآن کی آیتیں اس انداز سے پڑھی کہ ہمارے دل متاثر ہو گئے اور ہمارے دلوں میں اطمینان بیٹھ گیا کہ ہاں حضور کا بھی انتقال ہو سکتا ہے، حضور بھی اس دنیا سے پردہ فرما سکتے ہیں، اور ہم صحیح راستے پہ آ گئے۔ ابو بکر نے امت کو سنبھالا دیا۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر ابو بکر نے جو کام کیا ہے وہ نبیوں والا کام کیا ہے، امت کو سنبھالا دیا، ورنہ امت گمراہ ہو جاتی، پٹری سے نیچے اتر جاتی۔ دوسرا وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اندرونی فتنے کھڑے ہو گئے، امت کے اندر فتنے کھڑے ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ مدینے میں دینے سے اور جمع کرنے سے انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پہلے سے پر تول رہے تھے، اپنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، حضور کے زمانے میں بھی تھے لیکن کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب تھا اور طلیحہ تھا، اسود عنسی تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم نبی ہیں، اب لوگوں ہمارے پیچھے آؤ، ہمیں پیغمبر مانو۔ یہ خطرناک فتنہ تھا۔ ادھر حضور کی وفات ہوئی ہے، کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کچھ لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ ان کی گمراہیوں میں چلے جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کھڑے ہو گئے، لشکر تیار کیے، 11 لشکر ان کے خلاف۔ عمر جیسا بہادر انسان اور تمام صحابہ ابو بکر کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھے، کہہ رہے تھے لوگوں کے ساتھ نرمی برتو، ان کے خلاف لشکر کشی مت کرو، جہاد مت کرو، حالات ایسے نہیں ہیں، امت اور گمراہ ہو جائے گی۔ عمر بھی یہی کہہ رہے تھے، صحابہ بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن ابو بکر جن کے بارے میں حضور نے کہا، آپ خطبے میں سنتے ہوں گے، امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل مشفق ابو بکر ہیں، ارحم الناس و امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب دین کے بچانے کا مسئلہ آیا تو اس موقع پر سب سے زیادہ سخت ہو گئی اور کہا ایسا جملہ جو ہر مسلمان کو ہر موقع پر یاد ہونا چاہیے، کہا ینقص الدین وانا حی۔ ابو بکر نے کہا محمد عربی کے لائے ہوئے دین میں کوئی کمی ہو جائے، نقص پیدا ہو جائے، اس کی شکل کو، حیت کو بگاڑ کے رکھ دیا جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہا جو کوئی ابو بکر کا ساتھ دینا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی ساتھ دینا نہیں چاہتا ہے تو پھر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جاؤں، وہ مجھے قتل کر دیں اور جنگل میں میری لاش کو بکھیر دیا جائے اور پرندے اور درندے اور جانور نوچ نوچ کے کھا جائیں، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ دین میں کوئی نقص پیدا ہو جائے۔ میں ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف بھی جہاد کروں گا، لڑوں گا۔ تمام صحابہ پھر متفق ہو گئے اور پھر تاریخ نے دیکھا، زمین و آسمان نے اس پر گواہی دی کہ ابو بکر کا فیصلہ امت کے حق میں بالکل صحیح تھا۔ سارے فتنے دبا کے رکھ دیے ابو بکر جیسے نرم شخص نے، اور پھر اسی بنیاد پر آگے فارس اور ایران جیسی سپر پاور طاقتوں کو شکست دینے کی اور ان کو مغلوب کرنے کی بنیاد پڑی ابو بکر صدیق کے زمانے میں، ان کے اس فیصلے کی وجہ سے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے۔ فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ لوگ مرتد ہو رہے تھے، زور ردت کا ہٹایا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ ابو بکر نے۔ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، غار میں دو سے دوسرے ایک اللہ کے نبی اور ابو بکر، قرآن میں کہا ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے۔ آج محمد کے پہلو میں آرام فرمائے ہیں، یا تو صدیق کے اوصاف کا، ان کی خوبیوں کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آج چونکہ ان کا یوم وفات جمعہ ہی کے دن پڑ رہا تھا تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی خوبیاں
امت کے سامنے رکھی جائیں تاکہ امت کے نوجوان، امت کے بوڑھے، امت کے لوگ ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنائیں، ان کی خوبیوں کو اپنائیں، ان کی اچھائیوں کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی فرمایا کرتے تھے کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن۔ ہمارے جو بزرگ تھے، ہماری جو پہلے کے مسلمان تھے، اسلاف تھے، وہ اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں اس طرح اتارا کرتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو قرآن کی سورت سکھاتے ہیں۔ ان حضرات کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے ان کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔